ایک طرف دنیا کی وہ مظلوم قوم ہے جو صرف اپنی زمین پر جینے کا حق مانگ رہی ہے، اور دوسری طرف وہ قدرت ہے جو طاقت اور دولت میں دنیا سے سب کچھ جیت چکی ہے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں، یہ ایک قوم کی عزت، وجود اور انسانی حق کا سوال ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بالکل سچائی کے ساتھ ہم لوگ پیلسٹائن کی کہانی سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اکثر دبا دی جاتی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کہانی کے اصلی پہلو۔ یہ کہانی آج سے نہیں بلکہ 20th سینچری کے ارلی فیز سے شروع ہوتی ہے، جب یہ ایک عرب میجورٹی ریجن تھا۔ یہاں کے لوگوں کا اپنی زمین سے کلچرل اور ایموشنل کنیکشن تھا۔ 1917 میں برٹش آئے اور بیلفور ڈکلیریشن کے ذریعے یہودی قوم کو یہاں ایک ہوم لینڈ دینے کا وعدہ کیا، بنا پیلسٹینین سے پوچھے، بنا ان کی رضامندی کے۔ بیلفور ڈکلیریشن کے بعد یہودی امیگرینٹس نے لارج اسکیل پر مائیگریشن شروع کیا اور برٹش نے ان کا ہر طریقے سے بھرپور ساتھ دیا۔ جوئش کمیونٹی اور لوکل عربز کے بیچ پہلے ٹینشن اسمال اسکیل پر تھی، لیکن 1930s کے بعد یہ کلیشز وائلنٹ ہونے لگے۔ یہ بس ایک زمینی خطے کا نہیں بلکہ ایک ریلیجس اور کلچرل آئیڈینٹی کا مسئلہ بن گیا تھا۔ برٹش کمیونٹی پیلسٹائن کو صرف ایک پولیٹیکل چیس بورڈ کی طرح یوز کر رہی تھی، اور ان کی پالیسیز نے اس ملک کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ اس کی میں نے پوری ڈیٹیل پارٹ 1 میں شیئر کی ہے، جو کہ ابھی آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ تو 1947 میں جب ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تو یونائٹڈ نیشن نے ایک پارٹیشن پلان پروپوز کیا جو پیلسٹائن کو 2 سیپریٹ اسٹیٹس میں ڈیوائیڈ کر رہا تھا، ایک جوئش اسٹیٹ اور ایک پیلسٹینین اسٹیٹ۔ اس پارٹیشن کے تحت اسرائیل کو 55% زمین مل رہی تھی، جبکہ پیلسٹینینز کو، عربز کو 45% زمین کا حصہ مل رہا تھا۔ یہ پروپوزل کافی انفیئر تھا اور آبویسلی عرب نے اسے ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ ایک میجورٹی پاپولیشن کو صرف ایک زمین کا چھوٹا سا حصہ مل رہا تھا۔ لیکن 1948 میں اسرائیل کو ایک سوورن اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ یہ ڈکلیریشن پھر سے بغیر پیلسٹینینز کی رضامندی کے تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر پیلسٹینین کو اس کی زمین، اس کے گھر اور اس کے خوابوں سے دور کیا گیا۔ یہ ان کی لڑائی کی شروعات تھی، ایک ایسے کانفلکٹ کی شروعات جو آج تک ختم نہیں ہوئی۔ پھر آتا ہے نکبہ اسٹیٹ۔ نکبہ یعنی کیٹاسٹروف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی تباہی جو کبھی نہ بھولنے والا زخم چھوڑ جاتی ہے۔ 1948 میں جب اسرائیل کی اسٹیٹ اور ڈکلیئر ہوئی تھی، اس وقت نکبہ شروع ہوئی تھی، اور اس وقت 7 لاکھ پیلسٹینینز کو اپنے ہوم لینڈ سے ڈسپلیس کیا گیا۔ لوگوں کے گھروں پر بلڈوزرز چلائے گئے اور ان کی بستیاں مٹائی گئیں۔ یہ صرف ایک پولیٹیکل ڈیسیژن نہیں تھا بلکہ ایک قوم کے وجود کو مٹانے کی بھی کوشش تھی۔ لوگ اپنے ہی ملک میں ریفیوجیز بن کے رہ گئے، اور آج بھی جارڈن، لبنان اور الگ الگ کیمپس میں ان کی 3rd اور 4th جنریشن رہ رہی ہے۔ ہر سال 15 مئی کو پیلسٹینینز اپنا نکبہ ڈے آبزرو کرتے ہیں۔ یہ ان کو یاد دلاتا ہے چھوڑے ہوئے وطن کی اور چھینے گئے حق کی۔ 1967 میں 6 ڈے وار کے دوران اسرائیل نے ویسٹ بینک، غازہ اسٹرپ اور ایسٹ یروشلم پر قبضہ کیا، اور اس کے بعد وہاں انلیگل سیٹلمنٹس بنائیں۔ یہ آکیوپائڈ ٹیریٹریز اب اسرائیل کے اسٹریٹجک کنٹرول میں آ گئیں۔ یہ ٹیریٹریز ٹیکنیکلی پیلسٹائن کی ہے، لیکن اسرائیل نے ان پہ اتنا بڑھتا ہوا آکیوپیشن رکھا جیسے یہ ان کی زمین ہو۔ انٹرنیشنل لاز کے اکارڈنگ یہ سیٹلمنٹس انلیگل ہیں، لیکن ہر سال اسرائیل اپنے سیٹلمنٹس کو انکریز کرتا جا رہا ہے، اور پیلسٹینینز کو ان کے بیسک ریسورسز سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک ریشل سیگریگیشن کی طرح ہی ہے، کیونکہ سیپریٹ لاز اور ریسٹرکٹڈ ایکسس بنایا گیا صرف پیلسٹینینز کے لیے۔ 1987 میں پہلی انتفاضہ شروع ہوئی، جو ایک پاپولر موومنٹ تھی اسرائیل کے اگینسٹ۔ یہ اسٹرگل پیسفل پروٹیسٹ اور بائیکاٹ سے شروع ہو کر وائلنٹ کلیشز تک پہنچ گئی، کیونکہ پیلسٹینینز کو اپنا حق مانگنے کے لیے اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ یہ ان کا ایک مایوس کن انصاف مانگنے کا طریقہ تھا، ایک آکیوپائڈ سسٹم کے خلاف۔ اس انتفاضہ کے دوران حماس، ایک اسلامک ریزسٹنس موومنٹ کا بھی رائز ہوا، جو بعد میں غزہ کا پولیٹیکل کنٹرول لینے لگا۔ سن 2000 میں دوسری انتفاضہ ہوئی، جو اور بھی زیادہ وائلنٹ اور ڈسٹرپٹیو تھی۔ یہ ان کے ریزسٹنس کی آخری آواز تھی، آخری کوشش کہ اگر دنیا کچھ نہیں کر رہی تو وہ اپنے لیے خود ہی لڑ لیں۔ غزہ اسٹرپ، جو دنیا کا سب سے کنجسٹڈ اور پور ریجن بن چکا ہے، یہاں کی زندگی
ओपन एयर प्रिजन जैसी ही है। इसराइल ने इस रीजन को कम्प्लीटली ब्लॉक कर रखा है, जहाँ से ना कोई इजीली निकल सकता है और ना कुछ अंदर ला सकता है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और मेडिकल रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। ये दुनिया का सबसे सीवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। हमास के पॉलिटिकल कंट्रोल के बाद यहाँ के लोगों को मिलिट्री स्ट्राइक्स और इकोनॉमिक ब्लॉकेड्स के जरिए कलेक्टिवली पनिश किया गया। हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज नहीं, स्कूल्स में रिसोर्सेज नहीं और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी एक नाइटमेयर बन चुकी है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इस पर एहतजाज करते हैं, लेकिन दुनिया की सियासत के सामने सब कुछ दब जाता है। क्या आज भी इस बात का फैसला करना मुश्किल है कि असल एग्रेशन किसका है? इसराइल के पास वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है और उसका कहना यह है कि वो सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि डिफेंड कर रहा है या ऑक्यूपाई? पैलेस्टीनियंस जिनके पास खुद के बचाव के लिए रिसोर्सेज भी नहीं है, वो अपनी इज्जत और हक के लिए लड़ रहे हैं। एक फलस्तीनी की जिंदगी रोज आजमाइश में डाली जाती है और आज उनके पास वो आज़ादी भी नहीं है जो एक इंसान का बेसिक ह्यूमन राइट होता है। ये सिर्फ एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं बल्कि एक इंसान के बेसिक राइट्स के उसूल का सवाल है। सबसे बड़ी हिपोक्रेसी ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज ने हमेशा इसराइल को पॉलिटिकली और फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज हर बार इसराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर की मिलिट्री एड देती हैं, जबकि पैलेस्टीनियन के सिविलियंस को इंटरनेशनल एड के नाम पे कुछ क्रम्स दिए जाते हैं। हर यूएन रेजोल्यूशन जो इसराइल के खिलाफ होता है वो वीटो हो जाता है। इस सेग्रीगेटिंग सिस्टम को वेस्ट में कंडेम किया गया, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल साइलेंस है। ये वीडियो किसी के खिलाफ बनाना मकसद नहीं है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप तक वो सच पहुँचा सकूँ जो छुपा दिया जाता है, वो आवाज़ बनने के लिए जो पैलेस्टीनियन की तरफ से दुनिया तक कभी नहीं पहुँचती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसे और टॉपिक्स पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए डेडिकेटेड हूँ। जितना ज़्यादा हम इस कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे उतना ज़्यादा हमें पता चलेगा कि सच्चाई किस तरफ है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऑप्रेस लोगों की आवाज़ बने और वो सच दुनिया तक ले जाएं जो कुछ पावरफुल इंटरेस्ट की वजह से छुपा दिया जाता है।